فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا غم حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے۔ سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا، یہ بات سوچ کے فرش عزا بچھایا ہے۔ کرم یہ مجلس شبیر نے کیا، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی، بدل رہی ہیں ہوائیں غریب خانے کی، بدل رہی ہیں ہوائیں غریب خانے کی۔ میرا نصیب کے مہمان ہوئی میری زہرا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی، خوشی ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی۔ ہر ایک عشق نے آنکھوں سے گرتے گرتے کہا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ فرشتے شاہ و گداگر سبھی ہیں پیش نظر، ہیں انبیاء کی قطاریں لگی میرے گھر پر۔ تمہارے آنے سے بی بی یہ مرتبہ پایا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین۔ عزاداران سید الشہداء، 28 رجب کو نواسہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ حضرت امام حسین علیہ السلام روضہ رسول پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نانا، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے دین کی نصرت کے لیے مدینہ چھوڑ دوں۔ اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ کی قبر پر آئے، وہاں سے رخصت لی، امام حسن سے رخصت لی، امام حسن کی قبر سے رخصت لی۔ المختصر یہ کہ 28 رجب کو ایک قافلہ امام حسین لے کر چلے ہیں، مکے پہنچتے ہیں حج کی نیت سے، لیکن وہاں پھر یزید کے منصوبے کے مطابق امام حسین کے قتل کی تیاریاں تھیں کہ احرام میں تلوار چھپا لی جائیں، اور جب امام حسین حج کرنے آئیں تو وہیں پر امام حسین کو اور ان کے لشکر کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر ایک اور فوج تیار کی کہ وہ فوج جو امام حسین کو قتل کرے گی، اس فوج کو یہ فوج قتل کر دے گی تاکہ معاملہ پتہ نہ چلے یہ کام کرایا کس نے۔ امام حسین چونکہ غیب کا علم جانتے تھے، پتہ تھا کہ مقصد کیا ہے اور آگے ہونے کیا والا ہے،
کعبے کی حرمت کو بچائے کہ کعبے میں خون خرابہ ہوگا، حج کو عمرے میں تبدیل کر کے امام حسین علیہ السلام چلے ہیں کربلا کی طرف۔ 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچتا ہے، اور پھر جب یہ قافلہ رکتا ہے تو امام حسین علیہ السلام ایک مشت خاک اٹھاتے ہیں، سونگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ زینب وہ مقام آ گیا جہاں ہمیں شہید ہونا۔ پوچھا، لوگوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ کسی نے کہا ماریا، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شط الفرات۔ جب کسی نے کہا کربلا، تو امام حسین نے کہا زینب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہم نے اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا اور اہل حرم پیاسے رہے، اور اب جس شب میں آپ اور ہم جو شب گزار رہے ہیں یہ ہے 9 محرم، یعنی شب عاشور، کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ اگلی صبح کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ رات عبادات میں گزری، یہ رات امام حسین نے کئی پہروں میں گزاری، لیکن یہ ساری باتیں جو 28 رجب سے بات چلی ہے اور یہاں تک پہنچنا، امام حسین کا کوئی کام، معصوم کا کوئی کام مقصد سے خالی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا کہ امام حسین اپنے خاندان کو لے کر اگر جنگ کرنے جاتے تو بچوں کو نہ لے کر جاتے، ماؤں بہنوں کو نہ لے کر جاتے؟ یہ آنے کا مقصد اصل میں کیا تھا؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت ہیں اور اسلام پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ علامہ فرقان حیدر عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس بزم میں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ یقیناً آئے ہیں اور ثواب میں شامل ہونے کی حیثیت سے، اور اپنی طرف سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے خوش آمدید تو میں آپ کو نہیں کہوں گا کیونکہ خوش آمدید کا وقت بھی نہیں، ہاں دعا ہے کہ بی بی سیدہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ آج ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لائے۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ معروف ٹی وی اینکر بھی ہیں، معروف سنگر بھی ہیں، معروف نوخوان بھی ہیں، سلام گزار بھی ہیں، یعنی اللہ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ بہت سینئر ہمارے موجود ہیں ندیم جعفری صاحب، ہم ان کو اپنی بزم میں اس دعا کے ساتھ کہ بی بی سیدہ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ فرقان رب صاحب سے ہم سوال ہی کریں گے کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ یعنی کوئی بھی کام مقصد کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی مقصد لے کر نکلتے ہیں، اتنی ساری چیزیں ہونا، آپشنز بھی بہت سارے تھے امام حسین کے پاس، بہت سارے آپشنز تھے، لیکن یہ قربانی کا آپشن ہی کیوں چوز کیا؟ ان سب کا مقصد کیا تھا پیچھے؟ صرف شہادت ہی نہیں، اور اس کے پس منظر میں کیا کیا چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً 9 محرم کے حوالے سے، 10 محرم کے حوالے سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ بہترین اجر رسالت ادا ہو رہا ہے قرآن کے مطابق، کیونکہ سورہ شورى میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے حبیب پیغام دے دیجیے اپنی امت کو کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ یہ آپ کے ذوی القربہ سے مودت کا اعلان نہ کرتے ہیں۔ جب یہ مودت کا اعلان کریں گے تو ساری عبادتیں ان کی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ نبی معظم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد ہے وہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ اچھائیوں کا پیغام امام حسین نے دینا ہے اور برائیوں سے امام حسین علیہ السلام نے روکنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مین مقصد یہ تھا، کیونکہ 61 ہجری کے اندر ایک غلط آدمی، لا دین آدمی منصب پر آ گیا تھا، دین کو جو ہے وہ چلانے کے لیے اسے غلط طریقے سے بٹھا دیا گیا تھا، اور اس نے شریعت محمدی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ شریعت محمدی کو بھی بچائیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیں کہ میرے نانا کا یہ مقصد نہیں تھا جو مقصد شام سے بیان کیا
جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں برائیاں ہی برائیاں تھیں، اور برائیوں کی تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے کہ ہر جو چیز اللہ کی شریعت میں، نبی معظم کی شریعت میں حرام قرار دے دی گئی ہے، اس کو حلال قرار دیا جا رہا تھا۔ اور سب سے بیعت، ظاہر ہے کہ اکثریت نے بیعت یزید کی کر لی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کیا، تو اس نے مدینے کے گورنر ولید کو پیغام دیا کہ امام حسین سے بیعت لو تاکہ وہ ہماری بیعت کریں، بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر لینا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا بہترین جواب یہ تھا امر بالمعروف پر، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے مکمل اپنا تعارف کرا دیا حسین جیسا، یعنی کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا لخت جگر ہوں۔ اب جس حسین نے شیر بطول پیا ہو تو اس کی عظمتوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کو جب ولید نے پیغام دیا تو آپ نے صرف ایک جملہ کہا کہ جواب اس کا دربار میں نہیں، مسجد میں دیا جائے گا، نانا کی مسجد میں آ جانا، وہاں ہم جواب اس کا دیں گے۔ اچھا، مجھ جیسا سے مراد یہ بھی تو، یہ مقصد بھی تو نکلتا ہے نا کہ مجھ جیسا یعنی صرف میں نہیں، مجھ جیسا یعنی میرا ہر فالوور، میرا، اور تجھ جیسے کی صرف تیری نہیں، تیرے ہر جیسے بندے کی، ہر جیسے بندے کی بیعت میں نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اس میں یہ بھی ہے کہ تعارف جو ہے وہ آبا و اجداد کا بھی جو ہو جاتا ہے کہ یزید کا آبا و اجداد کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا، اور امام حسین نے اپنے اجداد کا تعارف بھی کرا دیا، اپنے باپ کا تعارف بھی آ گیا، ماں کا بھی عظمت آ گئی، نانا کی بھی عظمت آ گئی، جس آغوش میں امام حسین علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں وہ بھی امام حسین علیہ السلام نے ان لفظوں میں بیان کر دی، اور جس گود میں یزید پرورش پا رہا ہے اس کا بھی بتا دیا کہ اس جیسا، یزید جیسے، حسین جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس پہ امام حسین نے یہ بات بھی تو کی تھی کہ اس جس ہاتھ کو تو عام ہاتھ سمجھ رہا ہے، ہاں، یہ عام ہاتھ نہیں ہے۔ ایک اگر آپ اجازت دیں تو صرف تحت میں وہ صاحب کا میں نے کلام پڑھا تھا، اس میں کیا دین کی خدمات تیرے ہاتھ میں رکھ دوں، اسلام کی ہر بات تیرے ہاتھ میں رکھ دوں، قرآن کی آیات تیرے ہاتھ میں رکھ دوں، تو کہتا ہے میں ہاتھ تیرے ہاتھ میں رکھ دوں، ہر جرم ثقیفہ ہے تیری ذات کے اوپر، کل نبیوں کا ہے ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر۔ جزاک اللہ، جزاک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ امام حسین علیہ السلام نے فاسق و فاجر کی بیعت کا انکار کر کے زمانے والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو، امر بالمعروف کی طرف بڑھنا، یہ منکرات سے دور رہنا، ان فضول چیزوں سے دور رہنا، اس کے لیے کتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں۔ حالانکہ دیکھیں نبی کا مدینہ نبی کا ہے، یاسین کا ہے، طہ کا ہے، مزمل کا ہے، محمد مصطفیٰ کا ہے، احمد مجتبیٰ کا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام پر اتنے مصائب ڈالے جا رہے ہیں بیعت کے، لیکن امام حسین نے انکار کیا، مدینہ چھوڑنا پڑا۔ جیسا آپ نے عرض کیا کہ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نانا کے روزے پر آئے، اور امام حسین کے لیے کسی شاعر نے کہا اٹھا یہ کہہ کہ تب بنی ہاشم کا تاجدار، اٹھا یہ کہہ کہ تب بنی ہاشم کا تاجدار، کانوں میں گونجنے لگی اسلام کی پکار، رخصت ہوا مزار سے یہ کہہ کہ ایک بار نانا، بس اب حسین کا کرنا انتظار، صحرا میں 3 روز کے پیاسے کو دیکھنا، خود آ کے کربلا میں نواسے کو دیکھنا، نانا سجدوں کی لاج بھی رکھوں گا اور آپ کی شریعت کی لاج بھی رکھوں گا، اللہ کے توحید کی لاج بھی حسین، نانا آپ نے میرے لیے 72 مرتبہ سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، نانا سورہ رحمان میرے سامنے موجود ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نانا اس احسان کا بدلہ کربلا میں آپ کا یہ نواسا چکائے گا کہ مجھے میرا سر جاتے ہوئے تو دنیا دیکھے گی، سر کو اٹھاتے ہوئے دنیا نہیں دیکھے گی، لیکن نانا وہ پیغام دوں گا میں آپ کی شریعت کا کہ سر تن سے جدا ہو جائے گا، لیکن نوک نیزہ پر بھی سورہ کہف کی تلاوت
کر کے زمانے والوں کو بتاؤں گا کہ جو حق پر مبین ہوتے ہیں، صادق ہوتے ہیں، وہ نوک نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو عام بشر کی بات کی نہیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کر کے زمانے والوں کو بتا دیا، ہم کل بھی قرآن کے ساتھ تھے، قرآن ہمارے ساتھ تھا، دین ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی توحید ہمارے ساتھ ہے، احکامات محمدی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے کہ یزید کے ساتھ شریعت موجود نہیں تھی، ملوکیت موجود تھی، فساد موجود تھا، قتل و غارت موجود تھی، اور امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تمام عالم اسلام میں مسلم امہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد مناتی ہے، سنت پر عمل کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی تعبیر مکمل بھی کی کہ چھری لے کر گئے، بیٹے کو لٹایا، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ خدا نے دمبا بھیجا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں، تو فوراً قرآن نے کہا حبیب ہم نے یہ آپ کی قربانی کو جو ہے ابراہیم قبول کر لیا ہے، لیکن اس قربانی کو ہم نے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا، آپ ہی کی ذریت سے مقدس امام آئے گا جو ساری قربانیاں دے کر اس آپ کی قربانی کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ کیا خوبصورت انداز سے آپ نے مقصد امام حسین بیان فرمایا۔ ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے قرآن کا، ندیم بھائی اب یہ ذکر کر رہے تھے کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ہم قرآن کے ساتھ ہیں۔ قرآن میں ہر خوش کوتار کا ذکر ہے، ہر مشکل، ہر سولوشن، ہر مشکل کی سولوشن، ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ مقصد حسین ہر شخص اپنے اپنے نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کو وہی مقصد نظر آتا ہے پازیٹیولی، اس کو مطلب کہتے ہیں نا کہ آئینہ اگر لگے ہوں بہت سارے آئینے تو ہر آئینے میں انسان کو اب وہ شکل نظر آتی ہوئی دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک مقصد تو قبلہ نے بتایا جو دین کے حوالے سے تھا۔ اچھا صرف دین ہی نہیں ہے، انسان کل انسانیت کے لیے بات کی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مقصد حسین؟ آپ نے کیا پک کیا؟ آپ کو کیا نظر آیا مقصد حسین ایز اے انسانیت کیا رہا؟ پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں، مختلف ریلیجن کے لوگوں سے، مذاہب کے لوگوں سے ملتے ہیں، امام حسین کی ذات کو لے کر آپ نے کیا فیل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ نے بہت خوبصورت تشریح کی ہے دین کے اس فوکس کی جو امام حسین لے کے چلے تھے۔ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں، ایک بات اگر نظر کروں آپ لوگوں کی کہ ہم یہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی، یعنی کہ ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہسٹری پر، تاریخ پر نگاہ بڑی ضروری ہے۔ صحیح۔ ہم جو باتیں اپنے علماء سے، اپنے استادوں سے، ماں باپ سے سنتے آتے ہیں، ان پر ہمیں بس اسی قدر یقین ہوتا ہے کہ اس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے یہ مسلمان پوائنٹ آف ویو بتایا جا رہا ہے۔ مگر اگر ہم اس کو کسی اور پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے تو ہمیں اس پہ تصدیق بھی آ جائے گی اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ صحیح۔ کچھ ہسٹری پہ نظر ہے میری، تو اس حساب سے اگر مجھے ایک اور مقصد جو نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد اس پوری اس قربانی کے واقعے میں اور اس آخری شک میں جو اس کے بعد پھر کچھ نہ ہوا، آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، اگر آپ غور کریں تو بیشتر نبیوں کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ ان کی حکومت جو، یعنی کہ ان کی روحانی طور پر جو تبلیغی احاطہ ہے، وہ بننے کے 30 سے 40 سال بعد اس نبی کو بڑی بری طرح یا تو ختم کر دیا گیا یا شہید کر دیا گیا یا پھر اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ ایک کلام اگر ندیم بھائی آپ سنائیں تاکہ اب اسی شب عاشور کے حوالے سے ہم علامہ صاحب سے مزید تفصیلی گفتگو کریں، کیونکہ ابھی علامہ صاحب یہ گفتگو فرما بھی رہے تھے بیچ میں بریک میں ہمارے یہاں کہ 9 محرم کو عموماً بہت ساری جگہوں پر شہزادہ علی اکبر کا خاص طور پہ ذکر ہوتا ہے، تو ایک کلام آپ ناظم بھائی کا، اللہ ان کو اللہ علیم میں جگہ عطا فرمائے، ایک آدھ بندی پیش کروں گا۔ اس کے بعد میں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں مولا عباس سے مولا حسین کا جو رشتہ تھا اس کے بارے میں ایک کلام ضرور 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 ضرور۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔
تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی، افسوس کہ راس آئی نہ تم پہ یہ جوانی، کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر۔ مولا علی اکبر کا مقام ہم ہر محرم کی 9 اور 10 کو جانتے ہیں، اور ان کی نمائندگی جو چیز کر رہی ہوتی ہے وہ اذان ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کیا مرتبہ ہوگا کہ یہ اذان علی اکبر کے نام سے ان 2.25 مہینوں کے اندر ہم اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ 9 کو وہاں جانا ہے اذان علی اکبر سننی ہے۔ یہی پیغام کربلا کا تھا، اور کیونکہ شبیہ رسول بھی تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر امام زادہ اور ہر وہ پیروکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مولا حسین کا ایک ہی بات ہے، کیونکہ یہ منصب پا سکتا ہے، ایسا منصب پا سکتا ہے، ان کا پیروکار ہونے کا منصب پا سکتا ہے۔ وہ آپ نے ایک بات بیچ میں کی تھی، مجھے وہ یاد آ گئی کہ امام نے یہ کیوں کہا کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ تکامل کائنات تک ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ مجھ جیسا یعنی کہ ہم چاہیں تو ہم ان جیسے بن جائیں، اور ہم چاہیں تو ہم کسی اور جیسے بن جائیں۔ یہ پیغام کہ مجھ جیسا جو لفظ استعمال ہوا وہ صرف اس لیے کہ آج کے دور میں جو علم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم، کم سے کم ایک صدا ہمارے پاس ہے کہ امام حسین جیسا صحیح بات، کسی اور جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ آنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی بات امام حسین نے کی۔ یہاں دیکھیں ندی میں مقصد بھی یہی ہے کہ امام حسین کا میں ایک چیز یہ بھی سمجھتا ہوں کہ صرف قربانی ہی دینا، سر کٹانا، اس کے پیچھے بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ یعنی کسی باپ کے اندر اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ جوان بیٹے کی لاش اٹھا لے، لیکن اگر اس کے سامنے، میرے سال جو البم میں ٹائٹل 9 جو میں نے پڑھا ہے اسی موضوع پر پڑھا ہے کہ کہاں سے غم کو اٹھانے کا حوصلہ آتا اگر حسین تیرا غم نہ سامنے۔ آپ نظر کریں یہ شعر، وہ میں ایک شعر خالی اس کا میں پڑھتا ہوں، پھر علامہ صاحب کی طرف اسی بات سے لنک لیں گے کہ یہ مقصد جس موضوع کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے غم کو بھول گیا ہوں میں باخدا، سینے سے جب سے میں نے لگایا غمی حسین، کس منہ سے شکریہ کروں زہرا کا میں ادا، ان کے سبب نصیب میں آیا غمی حسین، کہاں سے غم کو اٹھانے کا حوصلہ آتا، اگر حسین تیرا غم نہ سامنے ہوتا، اگر حسین تیرا غم نہ سامنے ہوتا، خدا نہ خواستہ تھا کبھی جو یہ موقع کہ باپ دیکھتا کڑیل جوان کا لاشا، تو لاش اٹھانے سے پہلے ہی باپ مر جاتا، اگر حسین تیرا غم نہ سامنے ہوتا، عجیب چاہتے ہوتی ہے باپ بیٹی کی، اگر حسین کی بیٹی نہ حوصلہ دیتی تو بیٹی باپ کی میت سے کیسے ہوتی جدا، اگر حسین تیرا غم نہ سامنے ہوتا۔ ارے تمہاری کتنے لاشیں اٹھائے ہیں ہم لوگوں نے، کتنی لاشیں دیکھی ہیں، ماؤں نے اپنے جوان بیٹوں کی، بہنوں نے اپنے جوان بھائیوں کی، ماں باپ نے اپنے بچوں کی، کہ تمہاری چاہت کے قرضے
चुकाए हैं मौला। ये जो शहादत इमाम हुसैन ने की, इतना भरा घर लुटाया, इसका मकसद क्या था, इसके क्या मकसद पीछे समझ में आता है हमारे सब्र के लिए, कि तुम्हारी चाह के कर्जे चुकाए हैं मौला, कि माँ ने बेटों के लाशें सजाए हैं मौला, करार कैसे शहीदों की माँ को आता, अगर हुसैन तेरा गम ना सामने होता। अगर ये मरसिए नौहों में ना सुना होता कि लाशे गाजी पे किस तरह तूने सब्र किया, तो गम में भाई के भाई का दम निकल जाता, अगर हुसैन तेरा गम ना सामने होता। कल शेर में पेश करता हूँ कि ये वक्त एक इंसान पर बहुत सख्त वक्त होता है। हाँ, वो माँ का पहलू शिकस्ता भी तूने देखा था, अगर नजर में न होता बिछड़ना माँ से तेरा, तो कैसे माँ के जनाजे को बेटा दफनाता, अगर हुसैन तेरा गम ना सामने होता। ये कलाम ज़िल रज़ा साहब ने लिखा है। इसमें हमने कोशिश किया हर उस रिश्ते का जिक्र हो कि जब इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाता है तो उसके सामने एक इमाम हुसैन का गम नजर आता है कि जवान बेटे का अगर लाशा उठा रहा है तो ये देखे कि उसका लाशा उठाने नहीं दिया जा रहा कि तुम बाप हो नहीं उठा दीजिए। हज़ारों लोग जनाजा उठाने आ जाते हैं, लेकिन सोचो हुसैन ने अकेले लाशा उठाया। कोई बेटी अगर बाप से बिछड़ जाती है तो उसके सर पे हाथ रखने वाले मौजूद लोग होते हैं, उसके सामने अगर बीबी सकीना का शख्सियत सामने आ जाए तो उस यतीमा के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं था बल्कि तमाचे मारने वाले लोग थे। तो हर रिश्ते को इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने इस एक्सट्रीम पे जाकर, इंतहा पर जाकर गम को उठा लिया कि अब कोई भी गम हमारे लिए छोटा लगता है इमाम हुसैन के गम के सामने। मैं चाहूँगा लामा साहब, कहते हैं ना कि आज भी इमाम हुसैन के लिए, इमाम हुसैन का दरवाज़ा हर आने वाले हुर के लिए खुला है। मैं चाहूँगा कि जनाब हुर का वो वाक़या उस वहाँ से थोड़ा सा आप इख्तिसार से लाइएगा ताकि मेन मकसद की तरफ हम आए कि इमाम हुसैन का रास्ता जब हुर ने रोका और फिर इमाम हुसैन ने उसको रिटर्न क्या दी और शब आशूर हुर की कैफियत क्या थी। तो मुहर्रम तक करबला में लगाने वाला यही था, इसने लगाम फर्ज को थामा। तो इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, हुर तेरी माँ तेरे गम ने, इतना कहा। हुर ने हाथों को जोड़कर कहा, मौला मैं तो आपकी माँ का, बस इतना कहना था कि अब्बास अलमदार ने माँ का लफ्ज़ सुना, तलवार निकाली का खबरदार हुर, अगर हुसैन की माँ के बारे में जरा सी भी लर्जिश की या कोताही की तो सरतन से जुदा। जुमला पूरा क्या था कि जुमला ये था उनका कि हुर ने कहा था कि मौला मैं तो आपकी माँ का नाम बगैर वजू के ले भी नहीं सकता। अच्छा, भी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था तो उसके दौरान गाजी अब्बास ने तलवार, ये गाजी अब्बास ने निकाली तलवार। तो वहाँ से हुर आया है, उसने मतलब ये कि माफ़ी मांगी। अभी अब जब हुर इमाम हुसैन तन्हा नहीं आया, हुर तन्हा नहीं है, भाई भी साथ है, बेटा भी साथ है, गुलाम भी साथ है। हुर ने इनको इजाज़त दी, जो जाना चाहता है वो चला जाए, इसलिए कि मैं हुसैन के कदमों में जा रहा हूँ। अब ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो ये मोहलत मांगी नहीं, मोहलत दी है, हुर है तो आ जाओ, हुसैन का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ। हसन ज़दी साहब का एक शेर इसमें पेश करूँ, वो कहते हैं कि हुर घेर के हुसैन को लाया था करबला, हुर घेर के हुसैन को लाया था करबला, हुर को हुसैन घेर के जन्नत में ले गए। वाह वाह वाह, खूबसूरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आ गए तो सबको, हज़रत अब्बास को कहा जाओ जाके जो है वो हुर के भाई को गले लगाओ। अकबर हुर का बेटा भी आया है, गले लगाओ। हुर का गुलाम भी था। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
کی عظمت یہ دیکھیں کہ حر کے غلام کا استقبال کرنے کے لیے زہرا کا لال خود آگے بڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی تو عالم غربت میں ہمارا مہمان بنا ہے، ہم تیرا استقبال کر رہے ہیں، ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے، یعنی معاذ اللہ انا نہیں رکھی، نہیں، یہ بھی پیغام ہے کہ دیکھو کوئی آئے اپنی غلطیوں کو مانے تو معاف کر دو، کہ غلام کو جو ہے وہ گلے لگایا۔ اور سب سے پہلی شہادت جو ہے وہ علی بن حر کے بیٹے کی شہادت، اجازت لی، گئے و شہید ہو گیا۔ حر کو اس نے سلام کیا، حر چلا کہ بیٹے، اور بی بی زینب نے بھی سلام بھیجا تھا کہ حر نے سلام بھیجا تو بی بی زینب کا جب سلام آیا تو حر نے اپنا امامہ اتار کے زمین میں ڈالا اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا تھا یا رسول اللہ یہ وقت غلاموں پر آ گیا کہ سید زادیاں حقہ زادیاں جو ہیں وہ غلاموں کو سلام۔ یہ عظمت ہے امام حسین کے دروازے کی کہ حر علیہ السلام بنا اور پیشانی پر بی بی پاک بطول کا رومال بن گیا اور حسین نے کہا حر زر نصیب تیرے، تو ہم سے پہلے ہمارے نانا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، ہمارے باپ کی رومال سے بات یاد آئی، ایک عالم دین تھے مجتہد، جناب حر کے روضے پہ گئے، سید تھے، بلیک امامہ پہنا تھا کالا ہوا، جا کر کہتے ہیں اے حر میں سید ہوں، اولاد رسول ہوں، اس کے باوجود بھی میں تیرے دروازے پر جھک کر سلام کر رہا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ جو رومال میری دادی زہرا کا تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ جناب حر کا یہ مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے، جناب حر کا یہ امام اور علیہ السلام جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، ناری سے نوری بنا دیا۔ جیسے اس کی جو ہے نا فرمائی سب سے بڑی مثال یہ دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ سارے اماموں میں زیارت بھیجتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو وقت کا امام ہے، جو حجت خدا ہے، وہ امام حسین کے انصار پر سلام بھیج رہا ہے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ احبا۔ اب اندازہ لگائیے امام حسین کے انصار کا کہ وقت کا امام سلام بھیج رہا ہے، سلام بھیجنا اور ہوتا ہے، سلام وصول کرنا اور ہوتا ہے۔ ندیم بھائی آپ بھی کچھ اسی حوالے سے ذکر کرتے ہیں اور مولا عباس اور مولا حسین کے رشتے کے حوالے سے بھی میں آپ کی گفتگو سے جو مجھے بات یاد رہی کہ اس واقعے میں ہر اگزامپل دے دی مولانا نے۔ حر کی بھی اگزامپل ہے کہ جو کوئی تا قیامت تک پلٹ کے آنا چاہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہے، اور ہر رشتے کی اگزامپل میں یہاں پر وہ ذکر ابھی نہیں کروں گا کہ بڑا قلب چاہیے اس کے لیے، کیونکہ گھروں میں بچے ہوتے ہیں تو وہ سب کو پیارے ہوتے ہیں، تو وہاں تک بات جائے گی جب ہم عاشور کی بات کریں گے، مولا علی اصغر میں بھی سکینہ کی، مگر ابھی جہاں نظر پڑتی ہے ہماری کہ واقعہ کربلا جب سے سن رہے ہیں بچپن سے اور مجلسوں میں اور مختلف نشریات میں، عباس علمدار کا جو ایک پوسچر ہے وہ ایسا ہے کہ جری اور بہادر اور 50 لوگوں سے ایک وقت میں جنگ کرنے والا سپہ سالار، اور بس عباس کا نام لے دیا تو خیمے بھی حفاظت میں ہیں، شیطانیاں بھی حفاظت میں ہیں، بچے بھی حفاظت میں ہیں، ایسا ہی ہمیں منظر مولا عباس کا ملتا ہے۔ وہ واقعہ اگر آپ کو یاد دلاؤں میں کہ جب جناب امیر علیہ السلام مولا عباس کی والدہ سے عقد کرنے کے لیے انہیں ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے وہ گھرانہ بتاؤ جو جس کی عورتیں جری ہوں بہت، اور مجھے ایک عقد کرنا ہے آنے والے وقتوں کے لیے۔ تو وہ چنے گئے تھے اس دور سے ہی، اور کبھی بھی کسی وقت بھی انہوں نے بھائی کہہ کے تو مخاطب ہی نہیں کیا، اور مجھے بھی کبھی بھی یاد نہیں آج تک جتنی چیزیں پڑھی سنی کہ ہم نے رشتہ بھائی کا سنا، ہم کہتے ہیں بھائی تھے، مگر انہوں نے آپس میں رشتہ ایسے ہی رکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو غلام اور سید آدھے کو آقا نے بھی شروع سے یہ نصیحت کی تھی مادر غازی عباس میں ان بچوں کی ماں نہیں، میں ان کی کنیز بن کر گھر میں آئی ہوں، اور تم بھی ان کے بھائی نہیں ہو، تم ان کے غلام۔ کتنی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ کربلا کی ماؤں کی گود جو درسگاہ ہے نا، ایسی درسگاہ اگر ہم نصابوں میں شامل کر کے پھیلا دینا تو اس دنیا کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ صحیح بات۔ مولا عباس کے رشتے کے حوالے سے ایک نوحہ مجھے یاد ہے، میں نظر کرتا ہوں آپ لوگوں۔ بسم اللہ۔ ایسا کوئی بھائی ہر ایک کے ساتھ اگر ہو تو پھر وہ حسین ہی بن جائے، مگر ویسا نہیں، کوئی نہ کوئی بھائی ہوتا ہے ساتھ، تو اس پہ رکھ کے اگر آپ سوچیں گے
کہ ایک ایسا ہے جو پیچھے کہیں گاڑی میں بیٹھا ہے یا گھر میں ہے، تو وہ کیفیت پھر آپ کو زیادہ محسوس کر پائیں گے آپ مولا حسین کی. بلکہ یہ معصومین کہتے ہیں نا کہ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے جب کے غم میں رلانے والے پر جنت واجب ہے، اور کسی نے کہا مولا نہیں رلا پائیں، کہا رو لے پھر بھی جنت واجب ہے. کہا مولا کبھی کبھی آنسو نہیں نکل پاتے، کہا رونے جیسی شکل بنا لے. حد یہ ہے کہ مولا کا حکم ہے کہ اگر تم ہمارے جد نے علی اکبر کو رونا چاہو تو اپنے کسی جوان کو ذہن میں رکھ لینا، کیا بات ہے، بالکل. سکینہ کو رونا چاہو تو اپنی بچی کو ذہن میں رکھ لینا. بچی کو ذہن میں رکھ کر آنسو اگر آنکھ سے نکل گئے، مقصد حسین کو رونا ہے، اہل بیت کو رونا ہے، تو ثواب تمہیں اتنا ہی ملے گا. تو بسم اللہ آپ اس کلام پر شروع. مولا حسین کا بھروسہ عباس پر اس نوحے میں ہے، اور پھر ایک اور کیفیت ہے، میں نظر کروں گا. جی. آج ہوتا ہے غریبی کا ہمیں بھی احساس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس. منتظر ہے درے خیمہ پہ سکینہ بھیا، سکا کہہ کے بلاتی ہے سکینہ بھیا. اس کے ہونٹوں پہ بس ایک نام ہے امو عباس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس. ہر بات پانی کی نہیں، بچے بہل جائیں گے، پھر یہ بتلاؤ کہ جب ہم نہ تمہیں پائیں گے، کس کو لپٹا کے بجھاؤں گا میں سینے کی پیاس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس. اب وہ جری، وہ لڑنے والا یہاں تک سمجھ میں آتا ہے، مگر ایک اور کیفیت ہے کہ جناب علی امیر ابن ابی طالب نے جو مانگا تھا عباس کو، تو عمر کا فاصلہ مولا حسین کا اور مولا عباس کا جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ انہوں نے گھوڑے پہ چڑھنا سکھایا، انہوں نے ہی بال بنائے، مدرسے بھیجا اور بیٹے کی طرح پالا. ہم نے تو گود میں بچپن سے کھلایا ہے تمہیں، ہر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں میں سنبھالا ہے تمہیں، شانہ بالوں میں کیا تو کبھی پہنایا لباس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس. یہ کیفیت ایک نیا رخ میری زندگی میں آج سے 20-22 سال پہلے جب یہ مصائب میں نے سنے اور ان پہ دھیان دیا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس قلب کی میں اس کو کیا مانوں کہ انسانی قلب کیسے اتنا زبردست اور اللہ کے حق کی راہ میں اتنا مکمل ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کے رشتوں کو جن کو پیار سے پالا ہو، سینچا، اور خود کے لخت جگر جن کا ذکر ہم کریں، ان کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح جانے دیا ہو. ہم تو کوشش کرتے ہیں کسی ISCO کے باہر کھڑے ہوئے کہ کچھ بھی لے لو ابھی ہمارا عزیز بچ جائے، کچھ بھی ہم سے لے لو، دولت، جائیداد، کچھ بھی. مگر کیا سوچ ہے اس مشیت میں جہاں چپ کے کھڑے ہیں امام حسین، خاموش، اور کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو. تیری رضا پر راضی. وہ مجھے یاد آ گیا تو واقعہ چھوٹا سا، جو چیزیں میری زندگی میں ماشاءاللہ رہا بنی، آج یہاں مجھے ہونے کا حق یہ ادا کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ میں لوگوں کی جی بسم اللہ بھی زندگی میں شامل کروں. جناب حر کا بازو پکڑا، کیونکہ یہ احساس تھا کہ ایک بوڑھا بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے گا.
اور جب کوئی رن کی طرف جاتا ہے تو وہ عرب کا بہت بڑا اس زمانے کا جنگوں کا تہوار ہوتا ہے کہ سوار کرانے والا بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جاؤ تم سوار کرو، جاؤ فلاں سالار کو تم سوار کراؤ، کیونکہ جو سوار کرا رہا ہوتا ہے وہ اس کی انرجی، اس کی روح، اس کا طاقت شامل ہوتی ہے اس دعا کی شکل میں جو رن کی طرف بھیجتی ہے مجاہد کو. تو وہ زین ٹھیک کرتا ہے، چڑھاتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے پیچھے، پھر دعا دیتا ہے اور کچھ مشقیں بھی بتاتا ہے کہ ایسے کرنا ایسے کرنا. امام حسین کی غربت یاد آ گئی ایک دم کہ جب سب کو خود سوار کرایا، اپنے اولاد کو بھی کرایا اور اس کا لاشا بھی اٹھایا، تو آخری جب واحد امام حسین فرد رہ گئے اس قافلے میں لڑنے والے اور وہ رن کی طرف چلے تو سوار کرانے والا کوئی نہیں تھا. ایک 4 سے 6 سال کی کچھ روایتوں میں بچی اور ایک زینب بہن، اور خدا حافظ کے کیا کلمات ہوں گے ہم نہیں سوچ سکتے ان غریب بیبیوں پر کہ اب ہمارے مام جا رہے ہیں. اور آخری ایک مصرع کہوں گا بس کہ جب سوال ہوا کہ وہ شعر میں ڈھالا ہے کسی نے، قلم امید انیس نے، کہ حسین جب کہ چلے بعد تو پہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ جھکائے گردن کو. یہ جو چپ ہے یہ پوری کربلا ہے. اس چپ کو اگر صرف سمجھنے بیٹھے تو اللہ کا پیغام بھی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ یہ چپ اس کی حضور تھی. سوری معذرت. نا یہ تو عبادت ہے. معصومین نے ہر جگہ اللہ کی توحید کا ثبوت دنیا کے سامنے دکھایا ہے. ہر جگہ کربلا میں جو مقام آپ کو ملے گا وہ توحید کا پرچار کرتا ہوا نظر آئے گا. جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بی بی سکینہ کو یزید ملعون نے کنیزی میں مانگنے کا اپنا اعلان کیا کہ بھئی اس کو مجھے کنیزی میں دے دیا، تو سید سجاد نے کہا کہ تو ہمیں مجبور مت سمجھ. یوں آنکھوں کا اشارہ کیا اور ہتھکڑیاں ٹوٹ گئیں، بیڑیاں ٹوٹ گئیں. کہا تو ہمیں مجبور سمجھتا ہے، ہم رضا الہی کے لیے آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سید سجاد جو اپنی آنکھوں کے اشارے سے زنجیر توڑ سکتا ہے کیوں زنجیر پہن کے جا رہا ہے، کیوں اذیت اٹھا رہا ہے؟ تو جواب ملے گا کسی کے لیے کوئی ہے جس کی رضا کے لیے جا رہی ہے، یعنی کوئی ہے. توحید کو ثابت کیا. بی بی زینب اپنے خطبے میں کہتی ہے میں چاہوں تو چلتی ہواؤں کو روک دوں. تو پھر نیزے سے چادر اتر رہی ہے کیوں نہیں روک رہی؟ جواب ملے گا کوئی ہے جس کی رضا کے لیے کام کیا، توحید کو منوایا. امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے آفر آ جاتی ہے نفس مطمئنہ بلا تا میرے نام، میں نے امتحان قبول کر لیے، اب تیرا مقصد پورا ہو گیا، میں نہیں چاہتا تیرے گلے پہ خنجر چلے. پھر بھی خنجر چلا کس کے لیے؟ اس کے لیے. بی بی سکینہ پانی کا کہتی ہے، مولا حسین کہتے ہیں کہ عباس کو پانی کے لیے بھیج رہے، دیکھو ٹھوکر ماری چشمہ نکلا. تو پیاسے کیوں رہ رہے ہیں جب چشمہ نکل سکتا ہے؟ جواب آئے گا کوئی ہے جس کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. ہر مقام پر ہر جگہ توحید کو ثابت کیا ہے معصومین نے کہ توحید ہے، کوئی ہے رب جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور ابھی ایک واقعہ مولا عباس کا آپ نے بیان کیا کہ غازی عباس سے بھروسہ مدینے کا واقعہ ہے یا غالباً کوفے کا ہے، یعنی امام حسین کی شروع کے دنوں کا واقعہ ہے. یہ واقعہ کربلا سے بہت پہلے کا کہ امام حسین سو رہے تھے. امام حسین کو پیاس لگی، آواز دی عباس جی آقا پانی لے کر آؤ. غازی عباس پانی لے کر گئے. امام حسین کی جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی. غازی عباس اسی طرح پانی لے کر کھڑے کہ کب میرے آقا کی آنکھ کھلے اور میں پانی. یہ بھروسہ غازی عباس میں تھا. اسی بھروسے پر بی بی زینب بھی مدینے سے کربلا آئی تھی. لیکن
افسوس یہ کہ ظالموں نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس کو ہم نے یہاں مہمان بلایا ہے اسی کو ہم شہید کر دیں. کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کیا تماشا ہوا کیا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. قتل شبیر ہوا, نعرہ نعرہ تکبیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا. بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ. میں چاہوں گا کہ اس کلام کے اختتام میں آپ شب عاشور کی طرف آئیے تاکہ پھر ہم اس کلام کا اختتام یہاں پہ کریں, اور پھر انشاءاللہ کل 10 محرم کو ہم پھر ناظرین دوبارہ حاضر ہوں گے. شام غریبہ کے حوالے سے اس مجلس کا انعقاد رہے گا. علامہ شب عاشور کے آخری وہ لمحات کہ جب بی بی زینب اپنے خیموں میں تھی, یعنی ہر بی بی اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی. کہیں ام فروا جناب قاسم کو, کہیں جناب علی اکبر کو بی بی زینب بھی تیار کرتی ہیں, ام لیلہ بھی تیار کرتی ہیں, کہیں علی اصغر کو ماں کہتی ہے کہ صبح اپنی دادی زہرا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا. اس منظر کی طرف ذرا آئیے کہ خیموں میں بیویوں کے کیا کیا مناظر تھے اس وقت. ظاہر ہے کہ قیامت کی شب ہے اور ہر بیوی اپنی اپنی قربانیاں تیار کر رہی ہے. جناب قاسم کی ماں قاسم کو تیار کر رہی ہیں اور ایک جملہ کہہ رہی ہیں, قاسم باپ کی لاج بھی رکھنا, ہماری لاج بھی رکھنا. جناب قاسم کہتے ہیں, اماں عاشور آنے تو دیجئے, ہم ایسا لڑیں گے کہ دادا کے جوہر بھی دکھائیں گے اور بابا کا صبر بھی دکھائیں گے, اور اتنی بہادری شجاعت سے لڑیں گے کہ چچا سب کے لاشیں لائے گا لیکن قاسم کا لاشا خیمے میں نہیں آئے گا. یہ جناب قاسم کی ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے صبح کے لیے. ادھر جناب لیلہ سلام اللہ علیہ علی اکبر کی ماں علی اکبر کو سنوار رہی ہے, دولہا بھی بنا رہی ہے, ارمان بھی نکال رہی ہے. فاطمہ صغرا نے جو چولا دیا وہ بھی پہنایا. حسین خیمے میں آئے اور آ کر ایک جملہ کہا, لیلہ دولہا بنا رہی ہو اپنے لال کو, کہ ہاں ارمان نکال رہی ہوں. تو مولا حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے سر پہ اپنا امامہ باندھا اور پہلا جملہ حسین نے کہا, رضن بقضائے ہی تسلیماً لامر. 2 پیج باندھے حسین نے کہا رضن بقضائے ہی تسلیماً لامر. تیسرا پیج سر پر نہیں باندھا, تحت الحنک باندھتے ہوئے حسین نے کہا, بیٹا علی اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون. اکبر تم رات کے مہمان ہو, کل ہم سے جدا ہو جاؤ گے. ضعیف باپ تمہارے لاشے پر آئے گا, برچی کا پھل نکالے گا اور اعلان کرے گا, یا جدہ ابراہیم ذرا کربلا میں آئیے اور میں آپ کی قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر رہا ہوں. آئیے ابراہیم, میری آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی نہیں ہے, میرے علی اکبر کے پاؤں میں رسی بندی ہوئی نہیں ہے. حسین تیری عظمت کے قربان. یہ قربانیاں علی اصغر کی ماں اصغر کو جھولا جھلا رہی ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہی, اصغر میرے لال میری لاج رکھ لینا, میں تیرے خاندان سے نہیں ہوں. اصغر نے کہا, ماں ہمیں اجازت تو مل جائے, ہم جائیں گے مقتل میں, ہرملا کا تیر کھائیں گے, نصرت حسین بابا کریں گے. اماں ہم سر کو آپ کا بھی بلند کریں گے, اپنے بابا کا بھی. حسین کے لیے 6 مہینے کی قربانی بھی تیار ہو رہی ہے, 18 برس کی قربانی. ادھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے اون و محمد سے ایک جملہ کہہ رہی ہے, اون و محمد لاج رکھنا, تم حیدر کرار کے نواسے ہو اور جعفر طیار کے پوتے ہو, بہادری سے لڑنا. دونوں بچے کہتے ہیں, اماں عاشور کا دن تو آنے دیجئے, اتنی جرت سے ہم لڑیں گے. تو جناب زینب نے ایک جملہ رو کے کہا تھا, اونو محمد نہر تک جانا ضرور, لیکن
لیکن پانی سکینہ سے پہلے نہ پینا، اگر پانی تم نے پی لیا نا تو میں حیدر کی بیٹی ہوں، دودھ نہیں بخشوں گی۔ اونو محمد گئے، امام حسین علیہ السلام نے دونوں بچوں زخمیوں کو اٹھایا، گود میں لیا تو دونوں بچوں نے کہا مامو جان ذرا سر نیچا کر لیجئے، سر کو نیچا کیا، سر پہ ہاتھ رکھے۔ اونو محمد کہتے ہیں مامو جان ہماری ماں کو یقین دلا دینا کہ ہم نے ہر تگائے ضرور ہیں لیکن ہم نے پانی نہیں پیا۔ دو بھانجوں کو گود میں حسین نے لیا، خیمے پہ آئے، سیدہ زینب نے کہا بھیا حسین باہر ٹھہرو، ابھی لاشیں جو ہے وہ خیمے میں نہ لانا، پہلے مجھے یقین دلا کہ میرے بچوں نے پانی تو نہیں پیا۔ جناب زینب کے سر پر حسین نے ہاتھ رکھا اور جناب زینب کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر حسین کہتے ہیں زینب یہ سر کس کا؟ کہا یہ میرے ماں جائے حسین کا سر ہے۔ کہا یہ سر کس کا؟ یہ زینب کا۔ حسین رو کے کہتے ہیں زینب یقین کر تیرے دونوں بچے پیاسے ہیں، انہوں نے پانی نہیں پیا، یہ قربانیاں ہیں جو مائیں تیار کر رہی ہیں۔ ہاں ایک بی بی تنہا رو رہی ہے، وہ ام کلثوم ہے، زارو قطار رو رہی ہے اور دعا کہ اللہ کاش میرے بھی اولاد ہوتی۔ تو جناب عباس آئے، آ کے گلے لگایا، کہا تمہاری جانب سے دونوں بازوؤں کا نذرانہ عباس دے گا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو حسین کے لیے عاشور کے لیے تیار ہو رہی ہے، اس لیے کہ عاشور کا کل دن قیامت کا آئے گا، حسین آخری رخصت کے لیے بہنوں سے ملنے کے لیے آئے گا، سکینہ کو تشفی دینے کے لیے آئے گا اور بتانے آئے گا کہ دیکھو حسین جا رہا ہے، اب قیامت میں تم سے ملاقات ہوگی۔ اور پھر ایک خیمے سے پھر ایک پہر میں رات کے یہ صدا بلند ہوتی ہے بی بی زینب کی، اے رات نہ ڈھلنا اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، ہے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، گھبرائے ہوئے لال ہے، سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں لے لوں علی اکبر کی بلائیں، لینا ہے ابھی آن محمد کی بلائیں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات بکھر جا تیرے
بس میں ہو جہاں تک مٹ جائیں گے کل آل پیغمبر کے نشان تک باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذان تک اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. ابھی بھی زینب کو قیامت کا جملہ کہ کل کون سنے گا میری یہ آہ بکا بھی ہوگا تہے خنجر میرے بھائی کا گلا بھی خیمے تو کجا سے پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون سے گر جائیں گے ناسے میرے اعداء کی صفوں میں یہ چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے خون میں اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دی اسد حسین دی پناہ اسد حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ اسد